بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے اس وقت جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے، عربی نام اس کتاب کا ہے کشف الاسرار و تبریئۃ الائمۃ الاطہار۔ اس کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے تحقیق و انصاف کی عدالت میں مظلوم اہل بیت کا مقدمہ۔ اس کتاب کو لکھا ہے عربی زبان میں معروف مجتہد عالم سید حسین موسوی نجفی، ان کی یہ مشہور عربی کتاب ہے، تو اس کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ چونکہ کتاب اس طرح کی ہے کہ شیعہ جو عقائد ہیں ان سے پردہ اٹھاتی ہے، بہت سی باتوں پر تبصرہ کرتی ہے، اور شیعوں کے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کے سامنے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ اس کتاب کا انکار کر دیں۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی، جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو شیعوں نے اس کتاب کا انکار کرنے کی کوشش کی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ نہیں، یہ تو ہمارے کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی فرضی شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ جو مصنف ہیں کتاب کے وہ خود شیعہ عالم ہیں، عراق کے رہنے والے ہیں، اور یہ جو عالم ہیں انہوں نے شیعہ جو علماء ہیں انہی سے استفادہ کیا، ان کے یہاں رہے، ان کی کتابوں کو پڑھا، اور ابھی بھی یہ شیعی ہیں۔ البتہ شیعوں کے ہاں جو خرافات پائی جاتی ہیں، بڑے پیمانے پر جو خرافات پائی جاتی ہیں، ان کا صراحت سے جو ہے انہوں نے انکار کیا اور اس پر تبصرہ کیا جگہ جگہ کہ ان خرافات کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ ترجمہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کشف الاسرار کے نام سے بھی یہ اردو زبان میں کتاب چھپتی ہے، اور اس کا ترجمہ ایک تو وہ والا ہے، ایک دوسرا ترجمہ ہے جو سید احمد الکاتب کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ بہرحال سید احمد الکاتب، ان کے نظریات بھی اسی طرح کے ہیں کہ ہیں تو شیعہ ہی، لیکن شیعوں کے یہاں جو خرافات پائی جاتی ہیں ان کو یہ سب نہیں مانتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر ایک عنوان جو ہے وہ متع کا بھی آیا ہے، متع کے تحت جو ہے وہ روایتیں ذکر کی گئی ہیں جو شیعوں کے یہاں مشہور ہیں، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ بحث کے مذہبی رنگ جب کسی چیز کو دے دیا جاتا ہے تو چاہے وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو، اس کو کس طرح سے جو ہے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ پھر اسی کتاب کے اندر جو خمینی کا واقعہ ہے اس کو بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے، آیت اللہ خمینی کا واقعہ ہے، اور یہ جو صاحب ہیں سید حسین الموسوی، چونکہ انہوں نے خود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارا واقعہ جو پیش آیا تھا اسے خود یہ ساتھ میں موجود تھے، خمینی کے ساتھ میں موجود تھے صاحب کتاب، انہوں نے وہ سب کچھ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو ان ساری باتوں کو جو ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ تو پہلے تو متع کو لے کر جو شیعوں کے ہاں جو روایتیں پائی جاتی ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کے بعد وہ قصہ دیکھ لیجئے گا جو مجھے سنانا ہے اس وقت۔ انہوں نے خود جو شیعہ عالم ہیں انہوں نے یہ روایتیں ذکر کی ہیں، اور روایتیں ذکر کرنے کے بعد ان تمام خرافات کا انکار کیا ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ یعنی یہ جو جماعت ہے شیعوں میں سے، جو اور جماعتیں وہ سب تو مانتے ہیں، لیکن ایک جماعت جو ہے جو سید حسین الموسوی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ صراحت کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں بے شمار روایت متع کی ترغیب پر مبنی ہے جن میں ثواب ذکر کیا گیا ہے، اور متع کو ترک کرنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی، حتیٰ کہ جو شخص متع نہیں کرتا اس کو غیر مسلم تک قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے چند روایات درج ذیل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مومن عورت سے متع کیا گویا اس نے 70 دفعہ خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ کیا متع کرنے والا واقعتاً 70 دفعہ خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہونے والے کے مانند ہے؟ اور کیا یہ متع بھی مومنہ عورت سے کیا جائے گا؟ یا للعجب۔ پھر اگلی روایت ذکر کی ہے، صدوق امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ متع میرا اور میرے آب و اجداد کا دین ہے، جس نے متع کیا اس نے ہمارے دین پر عمل کیا، اور جس نے متع کا انکار کیا اس نے ہمارے دین کا انکار کیا اور کسی دوسرے دین پر اعتقاد رکھا۔ اس روایت میں اس شخص کو کافر کہا گیا ہے جو متع پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ ابو عبداللہ سے پوچھا گیا کہ متع کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ متع اللہ کی رضا کا طالب ہو کر کرتا ہے تو اس کے بارے میں جو بھی کلام کرے گا اللہ اس کے بدلے میں نیکی عطا کرے گا، اور جب وہ عورت کے قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور جب متع سے فراغت کے بعد غسل کرے گا تو جتنے بالوں پر پانی بہے گا اللہ تعالیٰ انہی کی بقدر مغفرت کر دے گا۔ یہ روایت میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ملا یعتر الفقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ گویا کہ جو آدمی متع کرتا ہے پھر غسل کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دفعہ متع کرے گا وہ جبار اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہے گا، اور جو 2 دفعہ متع کرے گا اور نیکیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو 3 دفعہ متع کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو شیعوں کی جو معتبر کتابیں سمجھی جاتی ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے ان روایتوں کو ذکر کر دیا ہو۔ بہرحال اب یہ قصہ سناتے ہیں خمینی والا۔ کہتے ہیں کہ جب امام خمینی عراق میں مقیم تھے
اور ہم ان کے پاس تحصیل علم کی غرض سے حاضر ہوئے۔ خمینی جو ہے عراق گئے ہوئے تھے، اور یہ جو لوگ تھے سید حسین الموسوی اور دوسرے، یہ سب کے سب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق بہت گہرا ہو گیا۔ چنانچہ ایک دفعہ، اچھا یہ جو مصنف ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں اس وقت، چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ انہیں فلاں شہر سے دعوت طعام پیش کی گئی ہے۔ یہ شہر موصل کے مغربی جانب 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا۔ امام نے سفر میں مجھے بھی اپنے ساتھ کر لیا۔ میزبان نے ہمارا بھرپور استقبال کیا اور ہماری خوب آؤ بھگت کی۔ اس شہر میں شیعہ کے خاندان کے پاس ہمارا قیام تھا۔ جب ہمارے قیام کی مدت ختم ہو گئی تو ہم واپس ہوئے۔ ہماری واپسی کے راستے پر بغداد تھا۔ امام خمینی نے ارادہ فرمایا کہ ہم سفر کی تھکان کی وجہ سے کچھ آرام کر لیں۔ چنانچہ وہ شہر کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے جس میں ایرانی نسل ایک شخص رہتا تھا۔ اس کو سید صاحب کہتے تھے۔ امام صاحب کا اس سے یارانہ تھا۔ سید صاحب کو ہماری آمد کی بہت خوشی ہوئی۔ ہم اس کے پاس قریباً ظہر کے وقت پہنچے۔ اس نے ہمارے لیے پرتکلف ظہرانہ تیار کیا اور اپنے بعض رشتہ داروں کو بھی بلا بھیجا۔ ہماری ملاقات کی وجہ سے مکان میں کافی ہجوم ہو گیا۔ سید صاحب نے کہا کہ آپ آج رات میرے پاس قیام کریں۔ چنانچہ رات کو عشاء کے وقت ہمیں عشائیہ پیش کیا گیا۔ وہاں پر موجود لوگ امام صاحب کے ہاتھ پر بوسہ دے رہے تھے، خمینی کے ہاتھ پر، چونکہ خمینی ظاہر ہے بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شخصیت ہے شیعوں کے ہاتھ، تو بوسہ دے رہے تھے اور اپنے مسائل بھی پوچھ رہے تھے، چونکہ خمینی نے کتابیں بھی لکھی ہیں مسائل وغیرہ پر، تو مسائل بھی پوچھے جا رہے تھے۔ امام صاحب ان کے جواب ارشاد فرما رہے تھے۔ جب سونے کا وقت قریب ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو امام صاحب کی نگاہ ایک خوبرو بچی پر پڑی جس کی عمر 4 یا 5 سال تک ہوگی۔ یہ ہمارے میزبان کی بیٹی تھی۔ امام صاحب نے مطاع کرنے کے لیے اس لڑکی کو اس کے باپ کی اجازت سے طلب کیا۔ باپ نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ امام خمینی نے اس لڑکی کے ساتھ شب باشی کی۔ اس کو زوم کر کے اور روک کر جو ہے پڑھ لیجئے گا۔ بہرحال جب صبح ہو گئی اور ہم ناشتہ تلاون کرنے بیٹھے تو امام صاحب نے میرے چہرے سے انکار کے تاثرات ملاحظہ کر لیے کہ جب گھر میں نوجوان عاقل و بالغ عورتیں موجود تھیں جن سے مطاع کیا جا سکتا تھا تو امام صاحب نے ان کو چھوڑ کر انتہائی کم سن بچی سے مطاع کیوں کیا۔ تو سید صاحب نے مجھ سے استفسار کیا کہ بچی سے مطاع کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو بہرحال یہ سوال جواب ہوا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا تھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو بھی جو ہے زوم کر کے دیکھ کر جو ہے خود سے آپ جو ہے پڑھ لیجئے گا جو حضرات پڑھنا چاہیں گے، اس لیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے بھی جو ہے عار محسوس ہوتی ہے۔ پھر ایک قصہ اور جو ہے لکھا ہے کتاب کے اندر، ایک ان کے امام ہیں شیعوں کے، خوئی نام سے، خوئی، یہ کچھ اور اس کا تلفظ ہوگا، پتہ نہیں مجھے کیا صحیح تلفظ ہے، اور بہت بڑی شخصیت خیال کی جاتی ہے شیعوں کے یہاں۔ تو ان کا قصہ ذکر کیا گیا۔ اس قصے کا حاصل یہ ہے کہ ان کے یہاں خوئی جو یہ امام تھے، ان کے یہاں 2 شخص آئے، ان میں سے ایک سنی تھا اور ایک شیعہ تھا۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا تھا کہ مطاع کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو جو سنی تھا وہ منع کر رہا تھا، جو شیعہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، تو جائز ہے، حلال ہے۔ تو بہرحال یہ آئے ان کے پاس اور آ کر یہ کہنے لگے، تو جو ان سے مسئلہ پوچھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مطاع تو ہے اور یہ تو شریعت میں بہت اچھی چیز ہے، اس کے فضائل وغیرہ بیان کیے ہوں گے۔ تو جو سنی نوجوان تھا وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کی جو بیٹی ہے اس سے میں نکاح کر لیتا ہوں تاکہ میں اس سے مطاع کر سکوں، جب تک کہ اپنے گھر واپس نہیں چلا جاتا، جتنے دن میں یہاں ہوں تب تک مطاع کر لیتا ہوں۔ امام صاحب اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد گویا ہوا کہ میں سید ہوں اور مطاع سادات میں حرام ہے اور شیعہ عوام کے لیے جائز ہے۔ وہ نوجوان امام خوئی کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ یہ بات جان گیا کہ امام صاحب تقیے سے کام لے رہے ہیں۔ تو جو یہ خوئی تھا یہ تقیہ کرنے لگا، اس لیے کہ جب اپنی بیٹی پر بات آئی تو گویا کہ اس نے منع کر دیا۔ تو اب یہ جو شیعہ نوجوان تھا اسے بہت غصہ آ گیا اور یہ چیخنے چلانے لگا کہ تم ہمارے اوپر ظلم کرتے ہو، ہم سے تو یہ کہا جاتا ہے ہماری بیٹیوں سے بہنوں سے کہ وہ جو ہے مطاع کریں، لیکن جب اپنی بات آئی ہے تو کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم تو سادات میں سے ہیں، ہمارے یہاں تو جو ہے مطاع نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ چیخنے اور چلانے لگا۔ کسی طرح سے جو صاحب کتاب ہیں سید حسین الموسوی، انہوں نے جو اس کو خاموش کیا۔ تو یہ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تب تو منع کر دیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کے گھروں کی بات آتی ہے تو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو ہے اپنی کتاب کو جو شیعہ ہیں ان کو نصیحت کرتے ہوئے اس بات پر ختم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل علم سے عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق بات کھول کر رکھیں۔ لیجئے میں کھول کر حقیقت بیان کر رہا ہوں،
سوتوں کو جگا رہا ہوں، خواب یا غفلت میں مس انسانوں کو بیدار کر رہا ہوں۔ ان عربی النسل قبائل سے میری مخلصانہ اپیل ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹیں، دل کی آنکھیں کھول دیں اور ان جبوں و دستاروں کے جھانسے میں نہ آئے جو لوگوں سے خمس اور نذرانوں کے نام پر ان کا مال ایٹھنے اور متے کے نام پر ان کی شریف زادیوں کے دامن عفت و عصمت کو تازار کر دیتے ہیں۔ اور گزشتہ صفحات میں اس حقیقت کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ خمس اور متا وغیرہ سراسر حرام ہے، اس لیے کہ متے کے قائل نہیں ہیں صاحب، جو ہے شیعہ ہیں لیکن متا کے اور خمس وغیرہ کے قائل نہیں ہیں۔ میں ان خاندانوں کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ اپنی تاریخ پر نظر کریں اور اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تاکہ جو صاحبان جبہ و دستار ہیں یہ سب اپنے ذاتی مفاد کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ جو ہے ختم ہو سکے۔ بہرحال تو یہ کتاب ہے، اس میں جو ہے تمام باتیں جو شیعوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں ان پر ان صاحب نے نقد کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ناجائز ہے، شریعت ان کی اجازت بالکل نہیں دیتی ہے، اور جو اصل مذہب ہے، بلکہ اپنی ایک ویڈیو کے اندر ان صاحب نے کہا بھی ہے کہ جو اصل مذہب ہے وہ تو اہل سنت کا ہے، اسی کی طرف تمام لوگوں کو لوٹنا چاہیے، اور جتنے بھی شیعہ ہیں ان تمام کو اہل سنت ہی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کتاب جو ہے آپ کو انٹرنیٹ پر بآسانی مل جائے گی، دونوں جو اردو ترجمے ہیں آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔